السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 18 تاریخ ہے اور 19ویں شب، یہ پہلی شب قدر بھی ہوئی۔ آج شب قدر کی پہلی تاریخ ہے۔ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ تھوڑا بہت ہم لوگ جانتے ہی ہیں۔ جو اپنے رائج اس میں ہے کہ اس میں ہم لوگ 19 کی شب، 21 کی شب اور 23 کی شب بیداری کرتے ہیں، مسجد میں اعمال وغیرہ کرتے ہیں، تو کچھ مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے دعائے جوشن کبیر ہو گئی، دعائے کمیل ہو گئی، اور قضا نماز جس کی ہے وہ قضا نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس 19، 21، 23 ہے، یہ 23 کے آگے بھی بڑھتی ہے۔ احمد حسن صاحب جب تھے، مولانا عقیل صاحب کے والد، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 29 تک ہے، ہم لوگ کرتے ہیں یہاں تک، اصل میں یہ 29 تک ہے۔ جیسے کہ 23 ہو گئی، 23 کے بعد 25، 25 کے بعد 27، 27 کے بعد 29، وہاں تک ہے۔ تو بہت جگہ ویسے ہوتا بھی ہے، تھوڑا بہت مطلب پوری رات نہ جاگ کے وہ اعمال جو ہوتا ہے شب قدر کا وہ لوگ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی تاکید کرتے تھے کہ اعمال کر لینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے کہہ دی۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، پہلے بھی تلاوت کی ہے اس کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب نازل کیا ہے تو اس مہینے کی جو فضیلت ہوئی وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اب کوئی بات ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا دقیق، مطلب کہ کچھ پہلو ہوتا ہے بات میں، تو اس میں ہلکا پھلکا اگر ہم لوگ سمجھنا چاہیں اگر، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب قرآن جو ہے، جب شروع کی آیت دیکھیں گے تو یہ ھدی للمتقین، اور بارہا ہم نے 10 میں یہ بات کہی بھی ہے۔ تو جب قرآن ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ شہر رمضان جو ہے یہ اللہ نے اس مہینے کا روزہ واجب اس لیے کیا ہی ہے کہ تاکہ انسان متقی بن سکے، یعنی کہ ایک انسان کا متقی بننا اور قرآن کا اس مہینے میں نازل ہونا کوئی نہ کوئی ربط رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ، اور یہ وہ مہینہ ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کے 185 کے آخر میں، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا اللہ نے۔ تو اب قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، اور یہ روزہ کا مہینہ ہے کہ اس میں مہینے میں روزہ رہ کے ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ اور قرآن کی شروع کی آیت ہے سورہ بقرہ کی ھدی للمتقین، یعنی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس مہینے کا روزہ رکھو، روزہ رکھ کے اپنے کو تقوی، صاحب تقوی بناؤ، اور اس کے بعد اس قرآن سے ہدایت لو۔ کیا؟ کیونکہ اس قرآن سے ہدایت صرف اور صرف متقین ہی لے سکتے ہیں، غیر متقی کیا اس سے ہدایت نہیں لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں، غیر متقی ہدایت نہیں لے سکتے ہیں، کچھ اور لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن جو راہ راست کی ہدایت قرآن دے رہا ہے وہ یہ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تقوی جو ہوتا ہے
یہ تقویٰ صرف تقویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا تقویٰ کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اللہ کی ذات پہ اگر جس کو یقین ہے کہ وہ ذات کیسی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت ہو. مثلا جیسے کہ مولا علی اگر پہچانوا رہے ہیں اللہ کو، تو اب پہلے ایک بات ہوئی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے کہ کہا تھا کہ اللہ کو جیسا میں نے پہچانا اور علی نے پہچانا، کسی نے نہ پہچانا. تو جب کسی نے نہ پہچانا تو رسول اللہ اور مولا علی نے اللہ کو پہچانوایا ہم لوگوں کے سامنے کہ نہیں پہچانوایا؟ یا صرف بات وہیں پہ ختم ہو گئی رسول اللہ کی کہ جیسا ہم لوگوں نے پہچانا کسی نے نہیں پہچانا؟ یہ اس کے آگے کا سوال ہے میرا. تو کیا اللہ کے رسول اور مولا علی نے جو اللہ کو پہچانا تو پہچان کے اپنے پاس پہچان رکھ لیا، یا کہ قوم کو پہچانوایا اللہ کو؟ تو جواب کیا ملے گا؟ پہچانوایا اللہ کو، کیونکہ وہ مبعوث ہی اللہ نے ان کو اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اللہ کی معرفت کرائیں. بس سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جب پہچانوایا تو وہ باتیں تو ہوں گی نا، جن جملوں سے اللہ کو پہچانوایا تو وہ جملہ ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ اب جیسے مثلا کہ میں نے مولا علی کا ایک جملہ دیکھا نہج البلاغہ میں، یہ مولا علی کی دو وصیت ہے. ایک وصیت ہے جو ضرب لگنے کے بعد کی ہے، اور ایک وصیت اس سے پہلے کیا تھا. ایک جنگ میں جا رہے تھے تو اس وقت وصیت کیا تھا، وہ بہت طویل وصیت ہے. اس میں ہے کہ جب تم اپنے کو مطلب بہت پریشان حال پاؤ، دیکھیے اللہ کی جو وہ بتا رہے مولا علی معرفت کہ اللہ کیا ہے، کہ جب تم اپنے آپ کو بہت پریشان حال پاؤ تو اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو. اپنے کو جیسے ہوتا ہے نا، ایک لمحہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی کہ نہ کبھی آتا ہے کہ جب وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اب کوئی بس نہیں چلتا ہے کہ کیا کریں، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب کریں تو کیا کریں، ہر طرف راستہ بند لگتا ہے. تو اسی وقت کے لیے مولا علی کا جملہ ہے وہ کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اگر تم نے ایسا کیا، اب غور کریے، اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم نے اپنے آپ کو ایک مضبوط پناہ گاہ میں دے دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ مضبوط پناہ گاہ، جہاں سب پناہ ختم ہو جائے وہاں پھر اللہ پناہ دیتا ہے. تو یہ اللہ کی معرفت ہوئی چھوٹی سی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اب شاید کہ آپ وہ جو پڑھتے ہیں مولا علی کے اس جملے کے ذیل میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں گے، جو یوجب پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو گویا تم لوگوں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط پناہ گاہ میں دے دیا. اب یوجب پڑھیے، اب مولا علی کے اس جملے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کون ہے جو ایک مضطرب کی آواز کو سن کے اس سے اس کی پریشانی کو دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اب مولا علی کا جملہ یاد کریے کہ اب پریشانی کی حال میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو. اگر ایسا کیا تو تم نے گویا اپنے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ پالی. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہاں سے ہم ایک بات اور کوٹ کر دیں. یہاں پہ میں جو مولا علی کی بات یہ کہہ رہا ہوں تو میں مولا علی کی بات پڑھ رہا ہوں، اپنی رائے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ غور کرنے کی بات ہوئے گی. یہاں پہ دو طرح سے آپ کے سامنے بات آئے گی. کس طرح سے؟ دو طرح سے. ایک درس میں ہم نے کہا تھا کہ جب ہدایت اللہ کی ہوتی ہے تو ہدایت دیتا ہے اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ بات کو غور سے سننے کی صلاحیت اللہ عطا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں سے جو بہترین چیز ہوتی ہے اس پہ انسان عمل کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. یہ بات میری بھی نہیں، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 کی بات ہے. یہی لوگ اولو الالباب ہوتے ہیں. یعنی کہ جو نصیحت کون قبول کرتے ہیں؟ جو اولو الالباب ہوتے ہیں. اولو الالباب کا ڈیفینیشن اتنا یاد کر لیجئے، یاد ہو گیا ہوگا آدھا، کہ جو بات کو غور سے سنیں اور اس میں سے اس کے بہترین پہلو نکال کے اس کی پیروی کریں. بہترین پہلو نکال کے اس پہ بحث نہ کریں، پیروی کریں، مطلب اس پہ عمل کریں. کیونکہ مولا علی کا ہی قول ہے کہ وہ علم بیکار ہے، بے قدر و قیمت ہے جس پہ عمل نہ کیا جائے.
یعنی کہ علم ہوتا ہے تو عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، علم بحث کرنے کے لیے نہیں ہے، علم عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو مولا علی کی یہ بات بیچ میں آئی، ہم نے کہہ دیا کہ جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اگر ایسا کیا تو گویا تم نے اپنے آپ کو ایک مضبوط پناہ گاہ میں دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ وصیت کا دیکھیں پروگرام بنے گا اگر 21 تاریخ کا، تو وصیت نامہ پڑھیں گے چھوٹا والا، اس میں بھی بہت ساری باتیں، اس میں بھی تقریباً یہی سب باتیں جو ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل والی بات پڑھ رہے ہیں آگے، یتیم کا حق، پڑوسی کا، یہ سب اسی میں ہے سب، تو وصیت میں بھی یہ سب چیز آ جائے گی۔ اب ہم لوگ واپس چلتے ہیں اس پہ۔ اچھا، کل ایک غلطی میری ہو گئی تھی، میں نے کہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 ہے، لیکن وہ سورہ بنی اسرائیل کی 31 نمبر آیت نہیں ہے، وہ سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب واپس آتے ہیں ہم لوگ اپنے عنوان کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29، یہ 29 نمبر کی آیت ہے، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھو، یہ اس متعلق تھی، انفاق کے متعلق جو بات چل رہی تھی اسی کی بات آگے انفاق کے بارے میں ہی ہے، کہ نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھ اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ ملامت کا نشانہ اور تہ دست، مطلب خالی ہاتھ ہو کے رہ جائے گا۔ اچھا، دونوں کا انجام یہی ہے، اگر ہاتھ کو گردن سے باندھ کے رکھا، یعنی کہ اگر انفاق نہیں کیا تب بھی نتیجہ ہے کہ ہاتھ خالی کا خالی آگے ہونا ہے، اور اگر فضول خرچی کی تب بھی نتیجہ یہی ہے کہ ہاتھ خالی کا خالی۔ ایک مثال اس کے پہلے کی تھی، یاد ہے سورہ بقرہ میں جو آگے دیا تھا، کہ باغات ہوں، اس میں نہریں جا رہی ہوں، اس میں میوے ہوں، کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ بڑھاپے کو جب انسان پہنچ جائے اور اس کا بیٹا بھی اس کا ساتھ نہ دے اور وہ باغ میں آگ لگ جائے؟ تو یہ کوئی چاہے گا؟ تو یہ مثال کیوں دی گئی تھی؟ یہ مثال اسی لیے دی گئی تھی کہ جو انفاق جو لوگ نہیں کرتے ہیں تو ان کے مال کا انجام کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، قرآن کا ہے، کس سورہ کا یہ نہیں یاد ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا کام کھیتی کا بزنس ہوتا ہے، قرآن کا پورا واقعہ ایک ہی جگہ پہ، یہ والا ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں اچانک آگ لگ جائے اور پورا ان کا باغ ختم ہو جائے، تو وہ لوگ رات میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ صبح تڑکے جو ہے چلا جائے، ہم لوگ فصل جو ہے کاٹا جائے، اور ایسے حساب سے چلا جائے کہ کوئی مانگنے والا نہ آئے۔ قرآن کا واقعہ ہے۔ کیا نیت تھی ان کی؟ کہ جو فصل اگی ہے صبح تڑکے سویرے ایسے ٹائم چلو کاٹ لیا جائے کہ کوئی مانگنے والا نہ آئے، یعنی کہ جو مانگنے والا تھا اس سے وہ اپنے کو بچا رہے تھے اور اسی کی تدبیر کر رہے تھے، تبھی تو یہ کہہ رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے کہ صبح تڑکے چلا جائے گا۔ بہرحال وہ لوگ گئے تو اب پہنچنے کے بعد سب لوگ کہہ رہے کہ ہم لوگ کہاں دوسرے کے کھیت میں آ گئے کیا؟ تو اس میں سے جو ایک سمجھدار ہوتا ہے، اس کا ایک لفظ وہاں پہ یاد نہیں ہے، خیر سمجھدار ہوتا ہے وہ ان میں سے ایک، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم لوگ اپنے ہی کھیت میں آئے اور ہم لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب اللہ ہی چاہے تو ہم لوگ کو اس سے نکال سکتا ہے۔ یعنی کہ وہ فوراً سمجھ گیا کہ جو رات میں ہم لوگ پلاننگ کیا ہے کہ صبح تڑکے چلیں گے، فصل کو کاٹیں گے، کوئی مانگنے والا نہ آئے، اس سے پہلے لے کے واپس بھی آ جائیں گے، تو یہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر۔ ایک
بس یہ سوچا ہے یہ گئے، اتنی ہی دیر میں اللہ نے وہاں پہ آیت میں یہ بھی ہے کہ یہ جیسے کہ یہ پورا سمجھتے ہیں کہ ہم پورا اختیار رکھ رہے ہیں کہ اب جائیں گے تو فصل ہم کاٹ کے ہی لے کے آئیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ان کو یقین ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو بس کاٹ کے لے کے چلے آئیں گے، لیکن وہاں جا رہے ہیں تو اپنا کھیت بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ میرا کھیت ہے کہ دوسرے کا کھیت ہے. تو وہ نیت کا دخل دیکھیں کتنا ہوا یہاں پہ. یہ بھی تو انفاق میں آیا نا، اس سے بچنا، انفاق سے بچنا، یعنی کہ وہی جو شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، تو ان کے ذہن میں بھی تو یہ آیا ہوگا، تبھی تو پلاننگ بنائی تھی کہ صبح تڑکے چلیں گے کہ تاکہ کوئی مانگنے والا نہ آئے. تو اب مولا علی کی پھر وہ بات یاد کریے، قرآن کے واقعات سے موعظہ حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. تو یہ نصیحت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب مالی حالت جو انسان کی، اب دیکھیں اس کو پریکٹیکل جب تک اپلائی نہیں کریں گے تب تک بات بنے گی نہیں. صرف دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ثواب ثواب ثواب. دین کا مطلب ہے کہ عدالت عدالت عدالت. اب اس کو بدلنا ہوگا. جو روش چل رہی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو روش چل رہی ہے وہ صحیح ہے، جو غلط، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے اس کو سدھارنا ہوگا. دین کا مطلب کیا؟ عدالت عدالت عدالت، یعنی کہ عدل ہی قائم کرنا مقصد ہے. یہاں تک ہے عدل قائم کرنے میں کہ اگر معاشرے میں کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو خاموش نہیں رہنا ہے، معاشرے کے سب لوگوں کو مل کے اس کے اوپر دباؤ بنانا ہے. جو زیادتی کر رہا ہے اتنا دباؤ بنانا ہے کہ اس کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے. کنٹرول میں لینے کے بعد اس سے اس بات کو منوانا ہے. یہ مطلب کہ بہت بڑا کام نہیں ہے. جیسے جسم میں اگر مان لیجیے کوئی خرابی ہو رہی ہے، آپ کے مان لیجیے انگلی خراب ہو رہی ہے، تو انگلی خراب ہو رہی ہے تو اگر ڈاکٹر کو اس کو چیرا لگانا ہے تو لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ کیوں لگائے گا؟ کیونکہ اس کو صحیح کرنا ہے. نہیں کرے گا تو وہ بڑھتا جائے گا. معاشرے میں جو بیماری بڑھتی ہے، مولا علی نے بتایا ہے کہ یہ قرآن میں بڑی بڑی امراض کی شفا ہے. ہوتا کیا ہے پھر وہی کل والی بات بتایا نا، تو آدھا یہ لیتے ہیں آدھا وہ لے کے بعد جو ہے مولا علی نے جو بیماری بتائی ہے وہ جسمانی نہیں بتائی ہے، وہ چاروں بیماری روحانی بتائی ہے اس میں. لیکن لوگ اس سے جسمانی بیماری کا بھی علاج کرتے ہیں. تو مولا علی نے جو بتائی وہ بتائی ہے کفر، شرک، نفاق اور گمراہی. یہ چار بڑی بڑی امراض کی اس میں دوا ہے، شفا ہے اس کے لیے. اس مرض کی شفا ہے یہ قرآن. اب دیکھیے وہی والا میرا جملہ کل یاد کریے، کل والا کہ جب آدھا لیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی فتنہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آدھا کیا ہوتا ہے؟ فتنہ. مولا علی کی بات اگر یہ سنے ہوتے چار بیماری والی ہے تو یہ کیا ہلکی بات ہے؟ اب وہی اطاعت پر آ جائیے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مولا علی کے شیعہ ہیں، لیکن کیا مولا علی کی پیروی کر رہے ہیں صحیح میں؟ کیونکہ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ کل تھے آپ. شیعہ کا مطلب پیروکار، مطلب علی کے شیعہ مطلب علی کے پیروکار. ٹھیک ہے، تو جب مولا علی بتا رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ چار بڑی بڑی مرضوں کی شفا رکھی ہے، کفر، شرک، نفاق و گمراہی. یہ وہ مرض ہے کہ جس کو اگر انسان کو لگ جائے تو یہ واصل جہنم ہو جائے گا. جسمانی مرض لگنے پہ انسان واصل جہنم نہیں ہوگا، لیکن یہ جو روحانی مرض لگ جائے گا تو یہ واصل جہنم ہونا ہی ہونا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات اور وضاحت کر دیں. بات ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا منزل مقصود تک پہنچ جائے تو اچھا رہتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ کس سے راضی ہے. اگر یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ اہل بیت کس سے راضی ہے. یہ پیمانہ ہے نا، پیمانہ دم صحیح ہے، پرفیکٹ پیمانہ ہے، غلط تو ہو نہیں سکتا ہے. تو اہل بیت کس سے راضی ہوتے ہیں؟ جو ان کا نام لیتا ہے بہت زیادہ. مولا علی کس سے راضی رہیں گے؟ جو ہر وقت مولا علی کرے گا اس سے راضی رہیں گے، یا جو مولا علی کی اطاعت کرے گا کس سے راضی ہوں گے؟ ہیں؟ جو مولا علی کی بات مانے گا. اور ناراض کس سے رہیں گے مولا علی؟
جو ان کی بات کو نظر انداز کر کے اس کے برخلاف عمل کرے گا. مطلب کوئی اس میں کوئی پیچیدگی ہے بات میں، مثلا ہم مولا علی کے بات کو نظر انداز کرتے رہیں اور زندگی ہم گزارے شیطان والی، شیطان کے حکم پہ، اور نام ہم لیتے رہیں مولا علی کا. مطلب پریکٹیکل سمجھیے اس کو نا. تو کیا مولا علی خوش ہو جائیں گے ہم سے؟ میں نے ایک واقعہ بتایا تھا شروع کا، باغ فدق والا. جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جب خلیفہ اول کے پاس گئی تھی دربار میں اپنا حق لینے کے لیے، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ باغ فدق کا واقعہ سنا ہے کسی نے؟ سنا ہوگا، لیکن اس کا پورا خطبہ نہیں سنا ہوگا کسی نے، کیونکہ میں نے خود نہیں سنا ہے. میں نے جب پڑھا ہے کتاب میں تب مجھے ملا ہے کہ وجہ کیا تھی، کیا تھا وہ، جبکہ وہ جرم ہمارے معاشرے میں بھی ہو رہا ہے. لوگ کرتے ہیں ایسا جرم کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکی کا ترکہ نہیں دیتے ہیں. وہی جرم انہوں نے کیا تھا. اور اس کی دلیل کیا دیتے تھے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان سے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ کہ کیا تم لوگوں نے قرآن کو پشے پشت ڈال دیا ہے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسے ہم لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ غیر شیعہ قرآن کو آگے کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے نا کہ غیر شیعہ قرآن کو آگے کر کے بات کرتے ہیں. اور جناب سیدہ کیا بتا رہی ہیں اپنے خطبے میں؟ کہ وہ قرآن کو پشے پشت ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ جو قرآن کو پشے پشت نہیں ڈالتا ہے وہ ہوتا ہے حقیقی اہل بیت کا شیعہ، اور قرآن کو جو پشے پشت ڈال دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شیعہ اہل بیت نہیں ہو سکتا. کیونکہ اہل بیت کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کرو. مطلب یہ ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں، کوئی ہلکی بات نہیں کہ اسے عقیدے کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں. جیسے مولا علی کا بہت سارا خطبہ ہے اس میں قرآن کے متعلق. جیسے ایک ہے مولا علی کا کہ قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن ایسی گواہی دینے والا ہے کہ جس کی گواہی مقبول ہوگی، مطلب قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. یعنی کہ یہ جس کے حق میں گواہی دے گا اس کے حق میں گواہی مانی جائے گی. کیوں مانی جائے گی؟ وعلیکم السلام. قرآن میں اللہ کی پسند ناپسند کا پورا بیورا ہے نا، تو اب جو اس کے مطابق عمل کرے گا تو یہ اس کے حق میں گواہی نہیں دے گی اللہ کی بارگاہ میں. مولا علی کا وہ قول یاد کریے کہ قرآن خاموش بھی ہے اور گویا بھی ہے. کیا اس کو اللہ روز محشر گویائی نہیں دے گا؟ کیا یہ قرآن جب اس کو اللہ گویائی دے گا، یہ بولے گا، تو یہ اس شخص کے بارے میں نہیں، وعلیکم السلام، اس شخص کے بارے میں دھیان سے سنیے کہ یہ قرآن روز محشر کیا اس شخص کے بارے میں گواہی نہیں دے گا کہ پروردگار یہ رمضان میں قرآن کو اس نے 5 بار ختم کیا تھا، اس نے حفظ کر لیا تھا، لیکن تیری پسند اور ناپسند کو یہ خیال نہیں رکھتا، تو یہ قرآن گواہی نہیں دے گا. تو اب مولا علی کی بات یاد کریے کہ مولا علی نے کہا ہے کہ یہ جس کے حق میں گواہی دے گا اس کی گواہی قبول کی جائے گی، مانی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں. تو بات چلی تھی مولا علی کی اطاعت سے، بات چلی تھی یہاں سے کہ اگر اہل بیت جس سے راضی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ اس سے راضی ہے. تو اہل بیت کس سے راضی ہوں گے؟ جو ان کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں یا جو ان کی اطاعت کرتے ہیں؟ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کی اطاعت سے نہ وہ راضی ہوں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں قرآن بینات و فرقان جو کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے. آج عیسائی جو ہیں اور یہودی 2 مذہب ہے نا رسول اللہ کو پہلے کا. کیا یہودی جناب موسیٰ سے بہت محبت نہیں کرتے ہیں؟ اچھا عیسائی جناب عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا وہ اطاعت کرتے ہیں؟ کیا وہ اطاعت کرتے ہیں؟ اگر اطاعت کرتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان لیے ہوتے. اگر جناب موسیٰ کی اطاعت یہودی کیے ہوتے اور جناب عیسیٰ کی اطاعت عیسائی کیے ہوتے تو یہ اپنے اعتبار سے لوگ کر رہے ہیں.
محبت بھی جو کر رہے ہیں یہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں، محبت اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ یہاں کیا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ ان کی اطاعت کرے گا۔ ایسا ہے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی کہ اللہ نے رسول اللہ سے کہا وہی ہوا، تو رسول اللہ نے کہا نا کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، میری پیروی کرو۔ تو ہوگا کیا، تو اللہ تم لوگوں سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے نتیجے میں تم لوگوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، تو اطاعت سب پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب بات کو جوڑتے جائیے، ملا لیجئے ایسے کر کے۔ تو اطاعت لازم ہے، اگر اطاعت نہیں ہے، ہم صرف نام لے رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ جناب عیسیٰ کا نام لینے والے بہت ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ جناب عیسیٰ کے بہت نام لیتے ہیں، ہر سال ہیپی برتھ ڈے بھی ان کا مناتے ہیں۔ کرسمس ڈے بہت چھوٹے پیمانے پر نہیں منایا جاتا، بہت بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے پورے دنیا میں۔ وہ جناب عیسیٰ کی اصل ولادت کا دن ہے، کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ تو وہ اطاعت سے اپنے کو انہوں نے دور رکھا۔ قرآن میں ان لوگ کا بھی عمل ہے، ایسا نہیں ہے، یہودی کا بھی عمل قرآن میں ہے اور عیسائیوں کا بھی ہے، جن سے ہمیں بچنا ہے۔ جیسے ہے نا کہ پیچھے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان سے نصیحت لینا ہے، عبرت لینا ہے، تو لینا ہے آج 2022 میں ہمیں لینا ہے۔ آج ہمیں زندگی گزارنا ہے تو ہمیں وہ نصیحت لے کے زندگی گزارنا ہے، صرف ہمیں پڑھ کے مطلب علم حاصل نہیں کرنا ہے، وہ علم عمل میں اس کو کنورٹ کرنا ہے کہ جو غلطی پچھلوں نے کی ہے وہ غلطی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ناراض ہو رہی ہیں پہلے خلافت کے دور سے، خلیفہ سے، تو کس بات پہ ناراض ہو رہی ہیں؟ کہ وہ قرآن سے انہوں نے روگردانی کیا، کہ قرآن میں ہے کہ ایک باپ جب مرے تو اس کا ترکہ اس کی اولاد کو پہنچایا جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم سے رسول اللہ نے کہا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ تو جناب سیدہ نے کیا کہا ان سے کہ کیا تم لوگوں نے قرآن کو پش پش چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ سلیمان داؤد کا وارث ہوا، زکریا کا وارث یحییٰ ہوا، جناب یحییٰ جناب زکریا کی اولاد ہے۔ تو جناب سیدہ تو مثال کیا دے رہی ہیں؟ اب یہ فرقان بنا کہ نہیں؟ جناب سیدہ نے فرقان اس کو بنایا کہ نہیں؟ دلیل، فرقان مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تو خلیفہ اول کے دربار میں اس کو دلیل بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ کیا لے کے آئے تھے دلیل میں؟ رسول اللہ کی حدیث، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پشت پشت ڈال دیا ہے؟ اس میں تو صاف ہے کہ یحییٰ زکریا کا وارث ہوا، سلیمان داؤد کا وارث ہوا، دونوں نبی، چاروں نبی ہے، تو یہ کیسا تمہارا سسٹم ہے؟ تو یعنی کہ قرآن کے حساب سے عمل نہ کرنا ہی کیا ہوا؟ قرآن کو پش پشت ڈالنا۔ اور اہل بیت علیہ السلام اس شخص سے راضی نہیں ہوں گے جو قرآن کو پش پشت ڈال دے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی تھی؟ اس پہ یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ کس سے راضی ہے کس سے راضی نہیں ہے یہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو۔ اکثر یہ جملہ مجلس میں پڑھا جاتا ہے تو بات ہوتی ہے اس جملے کی وضاحت کی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو اسی کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ جب یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کس سے راضی ہے تو یہ دیکھو کہ اہل بیت علیہ السلام کس سے راضی ہیں۔ تو اسی پہ یہ ہم نے دلیل بنائی تھی کہ جو شخص قرآن سے روگردانی کر رہا ہے، قرآن کو پش پشت چھوڑ رہا ہے، تو کیا جناب سیدہ اس سے راضی ہیں؟ راضی ہیں اس سے راضی ہوئی جناب سیدہ؟ تو جب اس سے راضی نہیں ہوئی تو ہم سے کیسے راضی ہو جائیں گی کہ ہم جب قرآن کو پس پش چھوڑیں گے؟ تو ممکن ہے یہ؟ کس بنا پہ کہ ہم بہت زیادہ نام لے رہے ہیں؟ یہ تو اور ہم جرم کے مرتکب ہوئے، بہت اس سے زیادہ بڑے مجرم ہوئے۔
کہ ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ اور ہم قرآن سے روگردانی کر رہے ہیں، اس سے بڑا جرم ہوا یہ. ٹھیک ہے، آج پھر دیکھیے وہ بات رک گئی کہ نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھنا، نہ اپنا ہاتھ بالکل کھلا چھوڑنا. کل بھی چھوٹ گئی، آج بھی چھوٹ گئی. چلیے انشاءاللہ اب کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد.